بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، آج کی اس انتہائی اہم ترین امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتہائی خوبصورت فارسی غزل اردو ترجمے اور مفاہیم کے ساتھ۔ تو آئیے بلا فاصلہ چلتے ہیں ہم اپنی اس نظم کی جانب، اس غزل کی جانب، جس کا عنوان ابتدا آپ کے سامنے ہے کہ وقتی دل سودائی می رفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها۔ یہ شیخ سعدی شیرازی کی غزل سلیبس کے اندر مختلف سطح پر، جیسے کہ بی اے، بی ایس، اے ڈی پی یا پی ایم ایس کی بات کریں یا سی ایس ایس، تو وہاں پر بھی شیخ سعدی شیرازی کی یہ غزلیں مختلف سطح پر کورس کا حصہ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس غزل کی جانب۔ پہلا شعر ہے: وقتی دل سودائی می رفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها۔ وقتی، بارہا یہ گزشتہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جو اسٹوڈنٹس ویڈیو دیکھ چکے ہیں، جو افراد، وہ جانتے ہیں کہ وقتی بتا چکا ہوں کہ اسم کے آخر میں جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کا ہوتا ہے۔ تو وقت یعنی ایک وقت، ایک مدت، ایک زمانہ، یا جب کا لفظ بھی ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دل سودائی، دل کا معنی دل ہی ہوتا ہے، سودا کا معنی دیوانہ ہے، اور آخر میں یہاں پر بھی اسم کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، جس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کا ہوگا۔ دل سودائی یعنی ایک دیوانہ دل۔ می رفت ماضی استمراری ہے، یعنی فعل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیو، یعنی جایا کرتا تھا، جا رہا تھا۔ بے بستان ہا، بستان باغ کو کہتے ہیں، اور ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے فارسی میں۔ جب بھی کسی مفرد کی جمع بنانی ہو تو مختصر قانون کیا ہے کہ اس کے آخر میں ہا لگا دیں، اگر وہ جاندار ہے یا بے جان ہے۔ یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں۔ بستان ہا باغوں میں، باغ کی جمع باغوں ہو جائے گا۔ بی خویشتنم، بی خویشتن کا معنی مدہوش ہوتا ہے، اور آخر میں میم جو لگتا ہے اس کا معنی میں، میری، میرا، مجھ، مجھے، جو بھی سوٹ کر رہا ہو۔ ترجمے کے اس جملے کے اعتبار سے ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں اکثر۔ تو بی خویشتنم یعنی مجھے مدہوش کردی، اصل میں کردی جو ہے یہ می کرد، یہ بھی ماضی استمراری ہے، یعنی کر دیا کرتی تھی۔ بو یہ گل، بو خوشبو کو کہتے ہیں، گل گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، اور ریحان نازبو کو کہتے ہیں، اور ہاتھ جمع کے لیے ہے۔ تو پہلا جو جملہ ہے کہ وقتی دل سودائی می رفت به بستان ها، یعنی ایک وقت تھا جب ایک دیوانہ دل باغوں میں جایا کرتا تھا۔ بی خویشتنم کردی بوئے گلو ریحان ہا، تو بوئے گلو ریحان ہا تو گلاب اور نازبو کے پھولوں کی خوشبو مجھے مدہوش کر دیا کرتی تھی۔ دوسرا شعر ہے: گہ نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها۔ گہ یہ جو لفظ ہے گاف کے بعد الف تھا، اصل میں مختصر ہوا۔ گہ کا معنی ہوتا ہے کبھی۔ نعرہ زدی یعنی نعرے می زد، یعنی نعرہ لگاتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ کون؟ بلبل۔ گہ اور کبھی، جامِ دریدی، جامع لباس کو کہتے ہیں، دریدی یعنی می دریدی یعنی پھاڑ دیتی تھی یا پھاڑ دیتا تھا۔ گل پھول کو کہا جائے گا، گلاب کا پھول، یا ہر ایک پھول کو بھی گل کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر گلاب کے پھول کو بھی گل کہتے ہیں۔ تو پھول
با یاد تو افتادم، یاد تو یعنی تیری یاد میں افتادم میں پڑا ہوں، از یاد برفت، از یاد یعنی یاد سے برفت نکل گئے چلے گئے، یعنی مراد بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یاد سے چلے گئے بھول گئے۔ آنہا، آنہا یعنی وہ سب، آن کا معنی وہ ہوتا ہے اور ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ سب معنی ہوگا۔ تو پہلی لائن ہے کہ گاہ نارزدی بلبل، کہ کبھی جو ہے وہ بلبل نعرہ لگاتی یعنی بلبل فریاد کرتی، گہ جاؤ میں دوریدی گل، اور کبھی پھول اپنا لباس چاک کرتا۔ با یاد تو افتادم کہ جب سے میں تیری یاد میں پڑا ہوں، از یاد برفت آنہا تو وہ سب جو ہے وہ مجھے بھول گئے یعنی میری یاد سے نکل گئے۔ نیکسٹ شعر ہے اے مہر تو در دل ہا، وی مہر تو بر لب ہا، وی شور تو در سر ہا، وی سر تو در جان ہا۔ اے مہر تو، اے وہی بڑی اے کے ساتھ جسے ہم اردو میں لکھتے ہیں اے مہر تو، مہر محبت کو کہا جاتا ہے، مہر تو یعنی تیری محبت، در کا معنی میں، دل ہا در دل ہا، دل ہا دلوں کو کہتے ہیں، دلوں میں، وی مہر تو، مہر وہی مور ہے جو کہ ہم لگاتے ہیں، سٹیمپ جسے کہا جاتا ہے، وی مہر تو تیری مہر، بر کا معنی پر، لب ہا لبوں پر، ہونٹوں پر، وی شور تو، شور، شور جنون کو کہتے ہیں، پاگل پن کو کہتے ہیں، کہ شور تو یعنی تیرا جنون جو ہے، در کا معنی میں سرہا سروں میں ہے، ٹھیک ہے۔ وی سر تو، سر راز کو کہا جاتا ہے یعنی تیرا راز، سر تو یعنی تیرا راز، در جان ہا، جان ہا جان روح کو کہتے ہیں اور جان ہا یعنی روحوں میں ہے۔ وی مہر تو در دل ہا، اے وہ، وی مہر تو در دل ہا، اے وہ کہ تیری محبت دلوں میں ہے، وی مہر تو بر لب ہا، اور اے وہ کہ تیری مہر ہونٹوں پر لگی ہے، وی شور تو در سر ہا، اے وہ کہ تیرا جنون سروں میں ہے، وی سر تو در جان ہا، اور اے وہ کہ تیرا راز روحوں میں ہے، یعنی روحوں میں پوشیدہ ہے، روحوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تا عہد تو در بستم، عہد ہمیں بے شکستم، بعد از تو روا باشد، نقض ہمیں پیمان ہا۔ تا یعنی جب سے، تا تک کے معنی میں ہوتا ہے جب تک، جب سے، عہد تو تیرا عہد، تیرا وعدہ، در بستم، در بستم یعنی میں نے باندھا ہے، آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے، اور در بست، در بستن سے ہے باندھنے کے معنی میں ہے، عہد ہمیں، ہمیں کا معنی ہوتا ہے سب، یعنی سب کا وعدہ، سب کے وعدے، بے شکستم، شکست توڑنے کو کہتے ہیں اور میم کا معنی وہی میں کے معنی میں ہوگا، میں نے توڑ دیے۔ بعد از تو یعنی تیرے بعد، روا باشد، روا کا معنی ہوتا ہے جائز، جائز ہوگا، نقض توڑ دینا، ہمیں سارے، پیمان ہا وعدوں، پیمان وعدے کو کہتے ہیں یعنی تمام وعدوں کو توڑ دینا۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ تا عہد تو در بستم، کہ میں نے جب سے میں نے تجھ سے عہد باندھا ہے، عہد ہمیں بے شکستم، تو میں نے سب کے وعدے توڑ دیے۔ بعد از تو روا باشد، نقض ہمیں پیمان ہا، کہ تیرے بعد یا تمہارے بعد سارے عہد و پیمان توڑ دینا جائز ہوگا۔ نیکسٹ شعر ہے تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوتاه نظری باشد رفتن به گلستان ها۔ تا یعنی جب سے، خار غم، غم کا کانٹا، عشقت یعنی عشق کے آخر میں تے لگا ہے جس کا معنی تو، تیرا ہوتا ہے، اور یہ بھی ابتدائی کچھ
جو میں نے فارسی کے ابتدائیے کے نام سے 3 لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں چینل کے اوپر، ان میں یہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں پوری مکمل وضاحت کے ساتھ. عشقت یعنی تیرا عشق. آویختے، آویختے یعنی لٹکنا یا اٹکنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی آویختے یعنی اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. در کا معنی میں دامن، دامن کو کہتے ہیں، پہلو کو کہا جاتا ہے. کوتاہ نظری، کوتاہ نظر یعنی تنگ نظر کو کہا جائے گا، نادان کو. باشد ہوگا، رفتن جانا. بے گلستان ہا، گلستان باغ کو کہتے ہیں، ہا جمع ہے باغوں میں. تو ترجمہ کیا بنا؟ تخار غم عشقت یعنی جب سے تیرے عشق کے غم کا کانٹا، آویختے در دامن، ٹھیک ہے نا، دامن میں اٹکا ہے. جب تک یا جب سے تیرے عشق کے غم کا کانٹا دامن میں اٹکا ہے. کوتاہ نظری باشد تو تنگ نظری ہوگا، ٹھیک ہے. رفتن بے گلستان ہا، باغوں میں جانا، تو باغوں کی طرف جانا تنگ نظری ہوگی، یعنی تنگ نظری ہوگی یا نادانی ہوگی. نیکسٹ ہمارا شعر ہے آن را که چنین دردی از پای در اندازد باید که فرو شوید دست از همه درمانها. آن را کے یعنی وہ کہ جسے، ٹھیک ہے نا، آن را یعنی وہ جسے، کہ کا معنی کہ. چنین درد، چنین درد یعنی ایسا درد. از پاؤں سے، در اندازد گرا دے، ٹھیک ہے. باید تو چاہیے، اسے چاہیے کہ فرو شوید وہ دھو لے، وہ دھوئے. دست ہاتھ، از ہمیں درمان ہا، درمان علاج کو کہا جاتا ہے، علاجوں سے. آن را کے چنین دردی یعنی وہ کہ جسے ایسا درد، از پائی در اندازت پاؤں سے گرا دے، وہ کہ جسے ایک ایسا درد پاؤں سے گرا دے. باید کے فرو شوید تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دھوئے. دست ہاتھ، از ہمیں درمان ہا تمام علاجوں سے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تمام علاجوں سے اپنا ہاتھ دھو لے. ہمارا نیکسٹ شعر ہے کہ گر در طلبت رنجی مارا برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ہا. گر یعنی اگر، در کا معنی میں ہوتا ہے، طلبت تیری طلب میں، تیری جستجو میں. رنجی، رنج کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، ایک رنج، کوئی دکھ، کوئی تکلیف. ما را ہم کو، بے رسد پہنچے. شاید کا معنی وہی شاید یعنی یا روا ہے، جائز ہے. چون جب عشق حرم کعبہ کا عشق باشد ہو. سہل است، سہل است آسان ہے. بیابان ہا، ٹھیک ہے، رفت کیا ہے، بیابان ہا بیابانوں کے معنی میں ہے. بیابان ہا جمع کے لیے لگا ہوا ہے کہ گر در طلبت رنجی مارا برسد شاید یعنی اگر تمہاری طلب میں کوئی دکھ ہمیں آن پہنچے تو روا ہے، تو جائز ہے. چون عشق حرم باشد کہ جب دل میں کعبہ کا عشق ہو تو سالست، ٹھیک ہے، رفتن، سالست بے بیابان ہا یعنی یا سالست رفتن بے بیابان ہا تو کیا ہے کہ بیابانوں میں جانا آسان لگتا ہے. جب دل میں کعبہ کا عشق ہو تو پھر بیابانوں میں جانا آسان لگتا ہے. ہر تیر کے در کی شست گر بر دل ریش آید ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ہا. ہر تیر یعنی ہر تیر، کے کا معنی کے ہے، در کا معنی میں، کیش ترکش کو کہتے ہیں جس میں تیروں کو رکھا جاتا ہے. است کا معنی ہے گر، اگر، بر کا معنی پر، دل ریش زخمی دل، ریش کا معنی ہوتا ہے زخمی، آید آ لگے. ما نیز ہم بھی، یکی باشیم، یکی ایک، باشیم ہم ہوں،
از کا معنی سے، جملہ کا معنی ہوتا ہے سب، تمام، سارے. قربان ہا جمع ہے ہا کے ساتھ قربان ہونے والے. ہر تیر کے در کی شست، یعنی ہر وہ تیر جو کہ ترکش میں ہے. گر بر دلری شاید، اگر وہ زخمی دل پر آ لگے. مانیز یقین باشیم، تو ہم بھی ایک ہوں. از جملہ قربان ہا، قربان ہونے والوں میں سے، تو ہم بھی تمام قربان ہونے والوں میں سے ایک ہوں. یعنی ہم بھی، یعنی وہ خواہش کر رہے کہ ہم بھی قربان ہونے والوں میں شامل ہو جائیں. نیکسٹ شعر ہے کہ ہر کو نظری دارد بجار کمان آبرو. باید کے سپر باشد پیچھے ہمیں پیکان ہا. ہر کو جو ہے یہ کہ او ہے اصل میں، کہ وہ نظری دارد یعنی نگاہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے. با یار رے کمان آبرو، کمان آبرو یعنی کمان جیسی آبرو، یعنی دوست کی، یار کی کمان جیسی آبرو پر. باید چاہیے کہ سپر باشد ڈھال بن جائے. سپر ڈھال کو کہتے ہیں. پیش کا معنی ہوتا ہے سامنے، ہمیں سارے. پیکان ہا، پیکان بھی تیر کو کہتے ہیں. ہا جمع ہے یعنی تیروں ہو جائے گا. معنی ہر کو نظری دارد بیار کمان آبرو، ہر وہ شخص جو کہ دوست کی کمان جیسی آبرو پر نگاہ رکھتا ہے. باید کے سپر باشد، تو پھر اسے چاہیے کہ سپر باشد، کہ وہ ڈھال بن جائے. پیچھے ہمیں پیکان ہا، سب تیروں کے سامنے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سب تیروں کے سامنے ڈھال بن جائے. نیکسٹ ہمارا اور آخری شعر ہے آج کی اس غزل کا، اس لیکچر کا. گوین مگو سادی چندین سخن از عشقش می گویم و بعد از من گوین به دوران ها. گویند یعنی وہ سب کہتے ہیں، آخر میں ند لگا ہوا ہے. مگو مت کہو، سادی سادی، چندین ایسی، سخن باتیں، از سے عشقس یعنی اس کے عشق کے متعلق. می گویم میں کرتا ہوں، آخر میں میم لگا ہے. و بعد از من اور میرے بعد، گویند وہ سب کریں گے. بے دوران ہا، دوران زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جمع کے معنی میں ہے زمانوں. تو ترجمہ کیا بنا کہ گویند مگو سادی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اے سادی مت کہو. چندین سخن ایسی باتیں، از عشقش اس کے عشق کے متعلق، اس کے عشق کے بارے میں. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ سادی اس کے عشق کے، اس کی عشق کی اس قدر باتیں نہ کیا کر، یعنی اس کے عشق کے متعلق یعنی اس قدر باتیں نہ کیا کر. می گویم، سادی کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، یعنی میں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کر رہا ہوں، یعنی میں کرتا ہوں. و بعد از من اور میرے بعد، گوین کریں گے، بے دوران ہا زمانے والے، یعنی دوسرے زمانوں کے لوگ جو ہے. میں کرتا ہوں اور میرے بعد دوسرے زمانوں میں بھی لوگ کریں گے، یعنی اس کے عشق کے متعلق باتیں جو ہے وہ کریں گے. یہ آج کی اس غزل کا آپ کہہ لیں کہ لفظی مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ترجمہ تھا. آپ کسی بھی کتاب میں ایک دفعہ مختصراً تشریح پڑھ کے ڈیپلی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اصل بات کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی پیپر کے اندر آپ کو ترجمہ حرف بحرف آنا چاہیے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.